السلام علیکم جی، دوپہر بخیر، گڈ آفٹرنون لنڈن سے کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں شاد اور آباد رکھے۔ تو پاکستان کے حالات پہ اس وقت میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ جو ہو رہا ہے، ہم ظاہر ہے کہ بہت غیر معمولی واقعات ہیں، اور میں آپ سے گزارش کروں کہ اب بات انتقال اقتدار کا جھگڑا ہے۔ یہ سارا انتقال اقتدار کا جھگڑا ہے، حکومت کا جھگڑا ہے نا، کہ یعنی اقتدار چاہیے، کیسے چاہیے، کس قیمت پر چاہیے، یہ ہے جھگڑا۔ تو انتقال اقتدار کی جو لڑائی ہے، یہ میں کئی دفعہ گزارش کر چکا ہوں، یا یہ آئین اور اصول کے تحت ہوگی یا پھر بندوق اس کا فیصلہ کرے گی۔ تیسرا کوئی راستہ انسانی پوری تاریخ میں موجود نہیں ہے۔ اچھا، یہ سوچنا کہ یہ جو جج کر رہے ہیں مثال کے طور پہ، کہ یہ اس کو یعنی عمران خان کو، ججوں نے کبھی کسی انتقال اقتدار نہیں کروایا، یہ ججوں کا کام ہی نہیں ہے، جج کر سکتے نہیں ہیں۔ جج یہ جو کر رہے ہیں، یہ بالکل، یہ ان کو جج نہ سمجھیں، ان کے پیچھے دوسرے لوگ ہیں، یہ پورا ایک فورس ہے، پورا ایک نیٹ ورک ہے، جج اس کا حصہ ہیں، جیسے عمران خان اس کا سیاسی چہرہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود عسکری اداروں سے نکلے ہوئے، جو آن لائن وہ تفصیلات شیئر کر رہے ہیں جو کسی سویلین کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پہ ISI کے کسی افسر کے گھریلو تصویریں، فوج کے افسروں کی وہ باتیں جو آن لائن بیٹھ کے کی جا رہی ہیں، اور اچھا یہ کہنے والے کوئی حجاب تو نہیں کر رہے ہیں کہ وہ ان کو کہیں سے انفارمیشن مل رہی ہے، وہ تو خود بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ اس کا دادا بھی فوج میں تھا، باپ بھی فوج میں تھا، خود بھی 20 سال کی فوج کی سروس ہے۔ تو وہ اس کا عسکری چہرہ ہے۔ یہ پورا فاشزم ایک نیٹ ورک ہے نا۔ یہ لوگ فوج میں بھی یعنی ہیں، ISI کے سابق لوگ ہیں، اس میں یعنی بڑے گروپس ہیں، بزنس گروپس ہیں، اس میں جج ہیں، اس میں یہ عمران خان ان کا سیاسی چہرہ ہے۔ تو یہ ہے بیسیکلی لڑائی، کہ انتقال اقتدار انہیں قبضہ چاہیے۔ یہ جو گروپ ہے یہ ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، انہیں قبضہ چاہیے کسی بھی قیمت پہ، کسی بھی طرح۔ تو جو روایتی مقتدرہ ہے، یعنی جو روایتی ہماری اسٹیبلشمنٹ عسکری جو اس وقت قیادت جس کو آپ کہنا چاہیے، ان کی جو پلے بک اور ان کا جو ایکسپیرینس ہے، اس میں یہ لڑتے آئے ہیں جمہوری سیاسی پارٹیوں سے، ان سیاسی جماعتوں سے جو تشدد پر یقین نہیں رکھتی، ان سیاسی جماعتوں کو یہ مارتے آئے ہیں جو آئین اور جمہوریت کی بات کرتے ہیں۔ لیکن موجودہ عسکری قیادت کا پرابلم بن گیا ہے کہ یہ جس سے لڑ رہے ہیں، ایک تو وہ کوئی ویزیبل چیز نہیں ہے سامنے کھڑی ہوئی کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو ہے، یا یہ نواز شریف ہے، یا فاطمہ جناح ہے، یا مریم نواز ہے۔ یہ جو موجودہ عسکری قیادت ہے، یہ شیڈوز سے لڑ رہی ہے جو ان کے اپنے اندر موجود ہیں۔ تو یہ ہے ساری کی ساری۔ اچھا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انتقال اقتدار کا جو پروسیس ہے، وہ جو پینڈولم ہے، وہ اتنی تیزی سے گھوم رہا ہے کہ گھنٹوں میں صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، گھنٹوں میں۔ یعنی ابھی لگ رہا ہے کہ عمران خان ماضی ہو گیا، گھنٹوں میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، وہ وکٹوریوس ہو کے باہر نکل آیا، یعنی وہ اسٹیٹ سے بھی بڑا ہو گیا، وہ ہر ادارے سے بڑا ہو گیا، وہ فادر آف نیشن کے مقام پہ پہنچتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یعنی اس کے چند گھنٹوں بعد ایک نیا آپریشن ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ پھر نہیں، یہ پھر کیونکہ ایک طرف سے آپریشن یعنی PTI کی لیڈرشپ ساری کی ساری اٹھائی، یعنی وہ چھاپے کل شیری مزاری کو اٹھا لیا ہے، عمران نواز خان کی گرفتاری ہوگی، آفتاب اقبال کی گرفتاری ہوگی، لیکن پھر وہ چھٹ بھی گیا۔ تو یہ جو اقتدار کا جب اتنی تیز گھنٹوں میں صورتحال تبدیل ہونے لگ جائے، جیسے کہ پاکستان میں ایگزیکٹلی ہو رہی ہے، تو میرے بھائی اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ آئین اور اصول ضابطہ وغیرہ تو کبھی تھا ہی نہیں، وہ پہلے بھی سامنے دکھانے کے لیے تھا، بندوق حتمی طاقت رکھتی تھی۔ لیکن اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہ حتمی طاقت اب بندوق کے پاس بھی نہیں رہی۔ اب آپ میری بات سے، یعنی عسکری موجودہ جو قیادت ہے اور حکومت کی PDM کی جو قیادت ہے، یہ سویلین اور ملٹری یعنی ملا کر جو قیادت ہے، ان کے پاس حتمی اتھارٹی، فائنل اتھارٹی ختم ہو گئی ہے۔ یعنی کسی ایک فریق کی جو آپ کہیے فائنل سے وہ مقام ہی ختم ہو گیا۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ یعنی جب الفاظ کی اہمیت ختم ہو جائے، کسی ادارے کے پاس وہ اتھارٹی باقی نہ رہے کہ وہ پورے ملک کو متحد رکھنے میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ سپریم کورٹ موجودہ صرف PTI کے جج ہیں۔ یہ مولانا فضل الرحمان نے احتجاج کی کال دے دی ہے، وہ اب بندے لے کے اسلام آباد آ رہا ہے کہ تہاڈی ایسی تیسی۔ اب یہ ہوگا۔ مریم نواز نے لاہور سے کہہ دیا ہے کہ اب تم تیار ہو جاؤ۔ مریم اورنگزیب نے کل کہا تھا کہ چیف جسٹس تمہارے گھر کو آگ لگے گی، آج کور کمانڈر ہاؤس لاہور کو آگ لگی ہے، تمہارے گھر کو لگے گی۔ اب مریم نواز نے بھی سامنے آ کے للکارا ہے۔ اچھا، بائی دا وے، یہ وقت ہے، میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ مسلم لیگ نون میں یہ جتنے خاموش سانپ یہ جو آستینوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو کو مریم نواز کی قیادت پہ بڑا اعتراض ہے، اب جب یہ وقت آیا ہے تو سارے چوہوں کی طرح بیٹھے ہوئے بل میں، کوئی بیان نہیں دے رہا، کوئی سامنے آ کے کچھ نہیں کر رہا۔ اب سامنے کون آئی ہے؟ پھر مریم نواز۔ اس نے کہا للکارا آ کے
یعنی کل مریم اورنگزیب، آج مریم نواز. کیسے مزے کی بات ہے کہ پوری نون لیگ میں یہ دو مرد نظر آ رہے ہیں پاکستان میں دو مرد جو نظر آئے ہیں پچھلے کچھ گھنٹوں. مریم نواز تو خیر ہمیشہ سے تھی، مریم اورنگزیب بھی کل، اور مریم نواز یہ ہیں دو مرد. اور وہاں سے مولانا فضل الرحمان، جس نے فطری طور پر دیکھا نا کہ یا تو اب انتقال اقتدار، میں نے آپ سے کہا آئین یا اصول یا پھر بندوق. اچھا اب ججوں کے پیچھے بندوق ہے تو باقی طاقتیں کہیں گی اچھا یہ چھپی ہوئی کچھ بندوقیں ہیں جو ججوں کے پیچھے ہیں، تو ہم پھر اپنی بندوقیں لے کر آتے ہیں. اگر اس طرح سے قبضہ کرنا ہے تو پھر ہم بھی، تاکہ یہ طاقت تو پھر ہم بھی رکھتے ہیں نا. تو وہ آ رہے ہیں اسلام آباد. اب یہاں سے مریم نواز کی وہ نہیں ہے کہ کوئی ملیٹنٹ فورس ہے، وہ تو مولانا کے پاس ظاہرہ ہوگی، لیکن یہ کہ جو پولیٹیکل بیس جتنی بھی بچ گئی ہے مسلم لیگ نون کے پاس، موجود تو ہے نا، اینٹی عمران لوگ موجود تو ہیں نا. اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ جب کسی ادارے کی کوئی فائنل اتھارٹی باقی نہ رہے، جب ہر جگہ انتشار آ جائے، جب اقتدار کا جو پینڈولم آپ یوں کہیں یوں گھوم رہا، روک ہی نہیں رہا، صبح ادھر ہے شام ادھر ہے، آج ریاست ادھر ہے شام کو ادھر ہے، دوپہر ادھر ہے، کل یہ ہوگا. پر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کلاسک سائنز اپیئر ہو گئے ہیں آف دی سول وار. اب ہم سول وار میں باقاعدہ ایک آپ کہیے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، لیکن صورتحال وہ بن رہی ہے. اچھا انڈین ایک ابھی میں دیکھ رہا تھا، ایک میں نے ٹویٹ پہ شیئر بھی کیا، ایک ڈیبیٹ کوئی چل رہی تھی ان میں ان کا ایک کامنٹیٹر تھا جو یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ وہ عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے، اور انڈیا کے لیے عمران خان آئیڈیل ہے، کیونکہ عمران خان وہ آدمی ہے جس نے جو طالبان کو ویلکم کر کے کہتا ہے کہ شیکلز آف سلیوری توڑے ہیں. عمران خان پاکستان کی اداروں تقسیم کی تباہی بہترین انداز میں کر رہا ہے. اس نے پوری یعنی معاشرے کو برباد کر دیا ہے. اس نے فوج کو، آخری جو ایک ادارہ بچا تھا ایک فائنل اتھارٹی کے ساتھ، اس نے اس کو بھی توڑ دیا ہے. مطلب توڑنے سے مراد یہ کہ اس نے اس کی وہ اتھارٹی کو توڑ دیا ہے. تو عمران خان ہے جو پاکستان کو خانہ جنگی میں لے جا سکتا ہے، تو اس لیے بھارت کو بہت سوٹ کرتا ہے عمران خان. یہ وہ وہاں ڈسکس کر رہے ہیں. اچھا اب اتنی سی بات بھی اگر ہمارے ان تمام لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی جو بائے ہک اور کروک اور ہر طرح کی روندی اور ہر طرح کی یعنی چیز توڑ کے عمران خان کو مسلط کرنا چاہتے ہیں، فاشزم کو لانا چاہتے ہیں، وہ اس کی قیمت کچھ بھی دینے پر تیار ہیں. یعنی سول وار کے لیے وہ تیار ہو چکے ہیں نا. انہوں نے اٹیک کر دیے کور کمانڈر ہاؤس پہ، GHQ پہ، فوجی گاڑیوں پر انہوں نے پتھراؤ کر دیا ہے ان کی. اور فوج کی جو بے بسی ہے وہ یہاں سے ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ ISI صرف آڈیو ٹیپس ہیں جو ریلیز کر رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی فائنل یعنی ہاتھ نہیں ڈال پا رہے. اتھارٹی وہاں بھی دکھائی دے رہی کہ شٹر ہوگی، تو پھر نتیجہ اس کا کیا نکلے گا؟ سول وار ہوگی نا. تو اس طرف اب پاکستان جو ہے وہ اللہ رحم کرے. لیکن کلاسک سائنس تو پھر یہی ہے. میں نے آپ سے گزارش کی ہے انتقال اقتدار یا تو آئین کے تحت ہوگا، اصول کے تحت ہوگا، ورنہ یہ تلوار فیصلہ کرے گی. اور تلوار ابھی تک بندوق جو ہے وہ حتمی چونکہ اتھارٹی تھی تو وہ فیصلے کر دیا کرتی تھی، لیکن اب چونکہ بندوق بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ شیڈوز میں کچھ اور بندوقیں ہیں جو آ گئی ہیں. بظاہر شیڈوز میں نہیں ہے، بائی دا وے اوپن ہے وہ. یعنی جب لوگ اپنے ریکارڈ پہ آ کے ولاگ میں اور سوشل میڈیا پہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا دادا بھی فوج میں تھا، اس کا باپ بھی فوج میں تھا، وہ خود بھی اس کی فوج کی 20-21 سال کی سروس ہے، اس کے بعد وہ ایسی انفارمیشن شیئر کرتا ہے جو کسی سویلین کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتی. مثلا یہ کہ آفیسرز کی فیملی کی تصویریں شیئر کر دیتا ہے، تفصیلات شیئر کر دیتا ہے، لوگوں کو ملٹری آفیسرز کے گھروں پر حملے کی ترغیب دیتا ہے، لوگوں کو ملٹری آفیسرز اور ISI آفیسرز کے پر حملوں کی ترغیب دیتا ہے، ان کے اہل خانہ پر حملوں کی ترغیب دینے والے لوگ یہ سویلین تو نہیں ہیں، یہ سارے کے سارے وہی بیک گراؤنڈ ہے جہاں سے یہ PTI آئی ہے، جہاں سے طالبان آئی تھی، جہاں سے MQM آئی تھی. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ سو تھنگز ہیو گون ٹیریبلی رانگ. اور میں آپ سے گزارش کروں کہ جنرل باجوہ کو 6 سال لگے تھے یہ تباہی لانے میں. فوج کی جو توہین اور مطلب ہے آپ کا یہ بربادی، وہ جنرل باجوہ کو 6 سال لگے، اور اس کا جو دور ہے وہ یاد رکھا جائے گا کہ اس میں آرمی پر جو کی توہین ہوئی بے مثال تھی. لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ جنرل عاصم منیر کا تو صرف 6 مہینے کے دور میں ایسا لگ رہا ہے کہ جنرل باجوہ کا یہ ریکارڈ توڑنے جا رہے ہیں، کیونکہ اس میں تو پتھراؤ ہو رہا ہے، اس میں تو اٹیک ہو رہے ہیں، اس میں تو گالم گلوچ سے بھی بات یعنی آگے جا کے وہ تو ہم، اور پھر وہ فتح کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ وہ فتح کرتا ہوا آ رہا ہے عمران خان. تو یہ، اور میں آپ سے گزارش کروں کہ میری نسل نے، ہم لوگوں نے سقوط ڈھاکہ اپنے سامنے تو نہیں دیکھا، باتیں ہی سنی ہیں، لیکن فوج کی جو سیاسی پالیسیاں ہوتی تھیں یہ ظاہر ہے کہ ہمیں وراثت میں ملی، اسی پر ہم چلتے رہے. لیکن اب جو فوج کے ساتھ ہو رہا ہے، سقوط ڈھاکہ اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، لیکن جس طرح کی توہین، حملے، پتھراؤ، گالم گلوچ جو عوام میں ہو رہا ہے،
میں آپ کو دیانتداری سے بتا رہا ہوں کہ اچھا اصول کی بات پر تو ان تمام لوگوں کو پھر خوش ہونا چاہیے نا جو دہائیوں سے رو رہے ہیں فوج کو کہ آپ سیاست سے ہٹ جائیں، سیاست سے ہٹ جائیں، یہ فطری بہاؤ ہے، اس میں غیر فطری رکاوٹیں عذاب پیدا کریں گی، جو کہ اب ہو گئے ہوئے ہیں عذاب پیدا. تو اصولی طور پہ خوشی ہونی چاہیے نا کہ اچھا ہے، مزہ چکھیں اب. اصولی طور پہ میں آپ کو دیانتداری سے بتا رہا ہوں کہ ایسی کوئی خوشی نہیں ہے. میں آپ کو دیانتداری سے بتا رہا ہوں کہ بہت دکھ ہو رہا ہے. میں آپ کو دیانتداری سے بتا رہا ہوں، کم از کم اپنی فیلنگز آپ سے شیئر کر رہا ہوں. مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے. کور کمانڈر ہاؤس پر حملے، فوج کو یہ گالیاں، لوگوں سے پڑتے ہوئے پتھراؤ، ان کی گاڑیوں پر حملے، ان کو یہ ان کی وہ کپڑے، وہ پینٹ جس طرح سے وہ لہرائی گئی ہے مطلب وہ کر کے، یقین کریں کہ دکھ ہو رہا ہے. دکھ ہو رہا ہے اس لیے کہ یہ پاکستان کا ادارہ ہے. فوج کے بغیر پاکستان جیسے ملک کا کوئی تصور نہیں ہے. فوج کو سیاست میں نہیں ہونا چاہیے، کاروبار میں نہیں ہونا چاہیے، اپنے کام سے کام ہونا چاہیے، لیکن ہونا تو چاہیے نا. یہ کہنا کہ ان کو مطلب اب پولیس میں بہت ہزار دفعہ کہہ چکا ہوں پولیس سے شکایت ہے، تو کیا پولیس کو ختم کر دیا جائے؟ کین یو امیجن کہ پولیس ختم ہو جائے گی تو پیچھے کیا حال کیا ہوگا؟ اس سے برا حال ہوگا اگر فوج خدا نخواستہ نہیں ہوتی تو، یعنی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اس تباہی کا جو آئے گی. لیکن وہ جنون 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 بہت غیر معمولی تاریخ کے دور میں پاکستان داخل ہو چکا ہے. انتقال اقتدار کو چونکہ آئین نہیں مانا گیا، ہمیشہ سے بندوق ہی فیصلے کرتی رہی، تو فطری تھا کہ آخر کار تاریخ میں کبھی نہ کبھی بندوق کے سامنے بندوق نے آنا تھا. وہ آ چکی ہے. ابھی تک یہ چھپی ہوئی ہے. ابھی یعنی جو روایتی مقتدرہ کے آگے بندوق کھڑی ہوئی ہے نا، اس نے یہ ججوں کے چہرے اپنے سامنے اور یہ عمران خان کے چہرے سامنے رکھ کے یہ چھوٹی بندوق بڑی بندوق سے لڑ رہی ہے. اب وہاں سے مولانا آئیں گے تو ایک اور اس میں گڑبڑ اب پیدا ہوگی. تو فائنل اتھارٹی آنی بندوق کی ہے، لیکن وہ بندوق کس کی ہوگی؟ دیٹ از دی مین کوسچن. تو لہٰذا ولاگ کے اینڈ پہ چونکہ ہم دعا کرتے ہیں پاکستان کی بہتری کی، تو دعا یہی کروں گا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی روایتی جو پاور سٹرکچر ہے اور جو باقاعدہ یعنی حکومت ہے، فوج ہے، یہ کنٹرول اور یہ آرڈر یہ بچ جائے. اس کی دعا کریں کہ یہ بچ جائے. اگر یہ نہ بچا تو پھر خانہ جنگی اور سول وار ہے، اس میں پھر ہم داخل ہو رہے ہیں. اللہ ہی رحم کرے. بس پھر بہرحال دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اس کے تمام ہمسایوں دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.